کتاب مفتی صاحب قرآن میں جو لکھا ہے کہ ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، اس کی وضاحت کر دیں۔ دیکھو اس کا ایک غلط مطلب ہے، ایک صحیح مطلب ہے۔ غلط مطلب اس کا یہ ہے کہ پاک مردوں کو ہمیشہ پاک عورتیں ہی ملتی ہیں، لہذا بندہ خراب ہوگا تو خراب بیوی ملے گی، یہ غلط مطلب ہے۔ بعض دفعہ بیوی پاک دامن ہوتی ہے، بندہ کیا نکلتا ہے؟ 2 نمبر۔ تو یہ جو قرآن نے کہا ہے طیبات للطیبین، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ پاکیزہ مردوں کی رغبت کس میں ہوتی ہے؟ پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے، اور پاکیزہ عورتیں ہمیشہ پاکیزہ آدمی چاہتی ہیں۔ یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے بنگی اور چمار ٹائپ کے لوگ ہیں نا، یہ ان کو اسی میں الجھنے دو۔ اللہ کہتے ہیں خود پاک بنو اور تلاش کیا کرو پاکیزہ عورتیں، کیونکہ پاکیزہ آدمی عورت بھی کیا چاہے گا؟ پاک دامن۔ تو ان کی رغبت اس میں ہوتی ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور خبیث مردوں کو رغبت کس میں ہوگی؟ خبیث لوگوں میں جیسے روح ویسے فرشتے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ اور خبیث عورتوں کو بھی رغبت کس میں ہوتی ہے؟ خبیث ان کو بھی نظر جھکانے والے شریف شرفا چاہیے، نہیں ماڈرن چاہیے، ماڈرن۔ اکثر میں واقعہ سناتا ہوں نا، ایک خاتون نے کہا میرا میاں لڑکیوں سے اتنے منہ کالے کرتا ہے اور ایسے کرتا ہے یوں کرتا ہے، میں بہت ٹینشن میں آئی ہوئی ہوں۔ میں نے کہا جب تیرے میاں کے بجائے جب تیرے لیے کوئی ایسے تو نہیں، میں نے کہا یعنی دل چاہ رہا تھا کہ ان کو یوں کہوں، لیکن میں نے ان کو اتنا تو کہا، میں نے کہا آپ کے لیے جب رشتے آئے ہوں گے نا، ٹوپی والے داڑھی والے نظر جھکا کے بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے نہیں ہیں، ویسے تو ٹوپی داڑھی والے بھی بڑی بڑی فلمیں چل رہی ہیں آج کل، خالی ٹوپی داڑھی سے کبھی متاثر مت ہو۔ بڑی بڑی فلموں نے ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ معاملات کرو، آدمی کہتا ہے بھائی بہت پہنچی ہوئی چیز ہے یار، لیکن شریف شرفا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے، علماء سے تعلق ہے اور حلال حرام کا فرق کرتا ہے۔ میں نے کہا ایسا کوئی رشتہ آیا ہوگا تو آپ نے فنڈامنٹلی سمجھ کے ریجیکٹ کر دیا ہوگا۔ ہمیں ماڈرن چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ ماڈرن۔ رشتہ لینے آئے تو جینز میں آئے اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہو، اس نے پوری شرٹ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اس طرح کیپ پہنا ہوا ہو، کالا چشمہ، اندھیرے میں بھی کالا چشمہ لگایا ہوا اس نے، ہم نے بھی لگایا تھا لیکن دھوپ ہو رہی تھی، بلا وجہ نہیں لگایا جاتا، تو وہ اندھیرے میں بھی کالا چشمہ لگا کے آئے، اور اگر چڈی بنیان میں آئے تو ویل ڈن، بہترین رشتہ ہے یہ، کیونکہ بہت براڈ مائنڈیڈ، کیونکہ یہ ہمیں بھی پورے کپڑے پھر نہیں پہنائے گا۔ میں نے کہا جب آپ کے لیے کوئی اس طرح کا مولانا ٹائپ کا یا نیک شریف شرفا نماز روزے والا آیا ہوگا تو آپ نے کہا ہوگا نہیں ہمیں ماڈرن لائف چاہیے۔ اس خاتون نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرضی واقعات ٹیلی فونوں کے سنا رہے ہوتے ہیں، آپ کیوں کسی پہ الزام لگا رہے ہو؟ یہ میں فرضی نہیں سنا رہا، یہ میں سچی مچی کے سنا رہا ہوں، میں فرضی نہیں سناتا ایسے واقعات۔ کہتے ہیں کہانیاں سناتا رہتا بیٹھ کے، کہانیاں نہیں واقعات سنا رہا ہوں جو ہو رہے ہیں سوسائٹی میں چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کوئی ماڈرن شاڈرن، آپ نے کہا ہوگا ہمیں یہ نہیں ٹوپی والا نہیں چاہیے، ماڈرن چاہیے۔ انہوں نے کہا ہاں ہم تو یہی تھے۔ میں نے کہا مل گیا ماڈرن؟ ماڈرن تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ماڈرن کیسا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی کیا ہوا، دیکھ لیا تو کیا ہو گیا، وہ آپ کو بھی پردہ نہیں کرائے گا اور خود بھی گھومے گا، تو ماڈرن ہوتا ہے۔ میں نے کہا ماڈرن مل گیا آپ کو، اب لائف کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ انجوائے۔ یہ چھچوری پنے والی باتیں اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں اس کو میں نے بتایا، اس سے تو میں نے تمیز سے بات کی، لیکن دل چاہ رہا تھا اس طرح سے بتاؤں کہ اب یہ چھچوری باتیں چھوڑ دو، فلانی انٹی کو دیکھا، یہ چھچور ہم غریبوں انڈا موڑ والوں کا کام ہے، غریبوں کا، جن کے گٹر بہ رہے ہیں، یہ انگریزوں میں نہیں ہے۔ انگریزوں میں کسی کو دیکھ لیا، دیکھنا بھی، وہ ان کو گلے ملتے ہیں، کسنگ وسنگ بھی چلتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ براڈ مائنڈیڈ، یہ گھٹیا لوگوں کے گھٹیا مسائل ہیں، یہ غریبوں کے مسائل ہیں۔ اس کی بیوی دیکھ لی اور پھر اس کو یوں کیوں دیکھ لیا، اس کو ادھر کیوں دیکھ لیا۔ میں نے کہا کیا خاتون آپ کو شرم نہیں آتی؟ غریبوں والی باتیں کر رہی ہو آپ؟ اور اس کا حل یہی ہے کہ آپ بھی لائف کو انجوائے کریں۔ آپ وسیم سے ملیں، جمشید سے ملیں، کیا خیال ہے؟ آپ کا شوہر بولے بیگم یہ کیا کر رہی ہو، تو کوئی بات نہیں، جب تم گل چمن سے مل سکتے ہو، تم مسرت سے مل سکتے ہو، تم شاہین سے مل سکتے ہو، تو میں نے اگر جمشید سے مسافہ کر لیا تو کیا ہو گیا اس میں؟ میں نے کہا دونوں لائف کو کیا کریں؟ انجوائے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ حال ہوگا، اس سے ہم غریب اچھے میرے بھائی، کیا خیال ہے؟ اس سے ہم کیا ہے؟ غریب اچھے۔ تو اس لیے خواتین سے کہتا ہوں بوائے فرینڈ کے اصول الگ ہوتے ہیں، ہسبینڈ کے اصول بولو الگ ہوتے ہیں۔ ہسبینڈ دیکھو تمیز ہے انسان کا بچہ، اور 2-3 شادیوں والا زیادہ اچھا ہسبینڈ ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں میں، کیونکہ وہ 2 گھر آلریڈی چلا رہا ہے، اس نے تو تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ 2 بیویاں 3 بیویاں چلا سکتا ہے وہ، تو چوتھی والے کو تو آنکھ بند کر کے دیا کرو۔ میری تو 4 ہو گئی ہیں تو میں اپنے آپ کو فیور نہیں کر رہا، چوتھی والے کو تو آنکھ بند کرے بھائی، جو 3 گھر چلا رہا ہے اتنے سالوں سے، چوتھا بھی چلا لے گا وہ۔ خواتین کو نفرت اتنی ہے دوسری شادی والوں سے، نہیں ہم دوسری، میاں اپنا ہی ہونا چاہیے۔ اب دیکھ لیا اپنا دیکھ لیا نا کیسا نکلا وہ اکیلا اکلوتا اپنا، وہ تو بیسیوں سے اس کے تعلقات ہیں، اپنا کہاں ہے؟ تو اس لیے بہرحال آپ دوسری والی کی بیوی نہ بنے، لیکن پہلی والے میں دیکھیں کہ وہ سمجھدار ہے، اس کے ٹوپی کبھی کبھار تو پہنے نا ٹوپی، اتنا بھی کلچر سے دشمنی، جمعے کے دن بھی ٹوپی نہیں پہن رہا، اس کا مطلب یہ گوروں کی طرف اس کا میلان زیادہ ہے۔ جمعے کو نہا دھو کے نماز پڑھنے جاتا ہو، عید بقرعید پہ نہا دھو کے جاتا ہو، کبھی کبھار قربانی کرتا ہو، یہ تھوڑا سا اس میں مذہب کا ٹچ اگر نہیں آ رہا تو پھر بھائی اس کے لیے جمشید، آپ کے لیے جمشید اور وسیم برابر، اور اس کے لیے نوشین اور فرحت برابر ہے۔ تو خواتین بہت غصہ کرتی ہے ایسی باتیں، کرتا کیوں ہے؟ جب بھگتو گی نا تو پتہ چلے گا۔ وہ لوگ بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔ اچھا میرے بھائی،
اپنی بچیوں کے لیے بھی داماد انسان کا بچہ تلاش کیا کرو. رشتہ لینے کے لیے ادھورے کپڑے پہن کے آ رہا ہے نا, بولے تو ابھی اتنا بدتمیز ہے, بعد میں کیا نکلے گا تو. رشتہ لینے آئے نا تو کچھ پراپر ڈریس ہونا چاہیے اس کا. ایک صاحب نے بتایا, ہمارے ہم یو ایس اے میں تھے تو رشتے کی بات چلی, لڑکا چڈی میں نا باہر کہیں والی بال کھیل رہا تھا چڈی پہن کے. اس کو بتایا تمہارے ہونے والا سسرال آیا ہوا ہے, تو ساس سسر آئے ہوئے ہیں تم سے ملنے. وہ چڈی میں ہی آگے بیٹھ گیا ان کے سامنے. اب وہ چونکہ انڈا موڑ کے غریب ٹائپ کے لوگ تھے, وہ ان کو برا لگا, یار یہ چڈی پہن کے ہم بیٹی کے رشتے کی بات کر رہے ہیں, تو انسان کا بچہ ہے کیا ہے, یہ بھی سچا آ گیا, جھوٹا نہیں ہے یہ بھی. تو چڈی پہن کے آ گیا. وہ کہہ رہے دیکھیں جو میں ہوں وہی نظر آنا چاہیے. یہ منافقت نہیں ہے, منافقت نہیں ہے, جو میں ہوں میں ویسا ہی نظر آؤں, میں ایسا ہی ہوں. تو پتہ نہیں انہوں نے شادی کی نہیں کی, یہ مجھے ذہن میں نہیں ہے, مجھے معلوم نہیں, لیکن اگر کی ہوگی تو بھگت رہے ہوں گے. اب کیا خیال ہے؟ تو انسان کے بچوں کو اپنی بیٹیاں دیا کرو, تھوڑا دیکھا کرو, شریف آدمی ہے, نظریں جھکانے والا ہے. آتے ہی سالیوں کو جھانک تانک تو نہیں شروع کر دی اس نے. بعض لوگ گھر آتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے بچے نہیں ہیں, آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے ایک نمبر کے. اور بعض بنے ہوئے ہوتے ہیں بہت شریف, کہہ رہے ہیں ابھی تو نظر جھکا کے رکھو بیٹا, ٹھیک ہے نا, بعد میں دیکھیں گے. تو تھوڑا انکوائری کر لیا کرو.